الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا قلوبنا غلف، اور یہودیوں نے کہا کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں، یا ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں. بل اللہ فرماتے ہیں کہ بلکہ لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے ان کے کفر کے سبب. فقلیلا ما یؤمنون، تو وہ بہت تھوڑا ایمان لائیں گے. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم، اور جب آئی ان کے پاس وہ کتاب اللہ کی طرف سے مصدق لما معہم، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرتی ہے اس چیز کو جو ان کے ساتھ ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ اس سے پہلے مدد مانگتے تھے ان لوگوں کے مقابلے میں جو کافر ہیں. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پس جب وہ آ گئے جس کو انہوں نے پہچان لیا تو اس کا انہوں نے انکار کیا. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو اللہ کی لعنت ہو کافروں پر. بئس ما اشتروا به انفسهم، بڑی بدترین ہے وہ چیز جو انہوں نے خریدا ہے اپنے آپ کے ذریعے. ان یکفروا، یہ کہ انہوں نے کفر کیا، بما انزل اللہ، اس چیز کا جس کو اللہ نے نازل فرمایا، بغیاً، سرکشی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے. ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، یہ کہ اللہ نازل فرماتے ہیں اپنے فضل سے جس پر چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے. فباءوا بغضب علی غضب، تو ان پر غضب ہے بالائے غضب. وللکافرین عذاب مہین، اور کافرین کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا گیا کہ تم ایمان لاؤ اس چیز پر جس کو اللہ نے نازل کیا، قالوا نؤمن بما انزل علینا، تو وہ کہنے لگے کہ ہم ایمان لائیں گے اسی چیز پر جو ہم پر نازل کی گئی. ویکفرون بما وراء، اور کفر کریں گے اس چیز کا جو اس کے علاوہ ہے. وہو الحق مصدقا لما معہم، حالانکہ یہی حق ہے اس حال میں کہ یہ تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو ان کے ساتھ ہے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے، فلم تقتلون انبیاء اللہ، کیوں تم نبیوں کو قتل کرتے رہے اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً آئے تمہارے پاس موسیٰ کھلے ہوئے معجزات کے ساتھ. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا دیا، مِن بَعْدِهِ، ان کے بعد. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور یہ کہ تم ظلم کرنے والے ہو. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لیس منا من دعا الى عصبیۃ، ولیس منا من قاتل على عصبیۃ، ولیس منا من مات على عصبیۃ. رواہ ابو داؤد. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ ہفتے ہماری بات یہاں آ کر ٹھہر گئی تھی کہ دینداری یہ نہیں ہے کہ ہم دین میں اس لیے لگیں کہ ہمارے شوق پورے ہو جائیں. یہاں آ کر بات ٹھہر گئی، اور اس کو میں نے ایک آدھ مثال کے ذریعے واضح کیا تھا کہ آج کل لوگ فجر کی نماز میں دکھتے نہیں اور عمرے کے اور حج کے ٹکٹ ملتے نہیں.
اگر فرض حج ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بار بار نفل حج کر رہے ہیں، نفل حج مطلب زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج فرض ہے، اس کے بعد جو آدمی حج کرتا ہے وہ نفل ہے، یعنی اگر کیا تو ثواب ہے اور نہیں کیا تو کوئی پکڑ اور کوئی گرفت نہیں۔ تو فجر کی نماز مسجدوں کے لیے کھلی ہوئی ہونے کے باوجود مسجد خالی اور حج کے ٹکٹ نہیں ملتے۔ جو فرسٹ کلاس کے لوگ ہیں، سرمایہ دار مالدار قسم کے لوگ ہیں، وہ بھاری رشوتیں دے کر ٹور والوں کو ہر سال حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ ان کی اس کساد بازاری کی وجہ سے ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ حج کمیٹی جیسا عظیم اور مقدس ادارہ کرپٹ ہو گیا۔ نہیں تو ہمارے ایک دوست ہیں، انتقال ہو گیا، مرحوم ہے، ابھی 1 سال پہلے، حاجی رئیس احمد صاحب، وہ حاجیوں کی خدمت میں ایک تمغہ جیت چکے ہیں، ایوارڈ۔ انہوں نے کہا کہ میں نے 99-95 تک، سن 1995 تک یہ چیز دیکھی کہ حاجی جب وہاں سے واپس آتے تھے تو ایئرپورٹ کا عملہ، پورا اسٹاف لائن لگا کے کھڑے رہتا کہ تھوڑا زمزم ہم کو دے دو۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ اور اب کیا حال ہے، وہ مسافروں کے بیگ کاٹتے ہیں کہ اس میں انہوں نے کچھ اسمگلنگ تو نہیں کی ہے۔ ایک کام کو ہم ہی ڈھنگ سے نہیں کریں گے تو پھر یہ امید غیروں سے لگانا کہ یہ ہم کو عزت دیں تو فضول بات ہے۔ بھئی بات سمجھ؟ تو ایک طرف تو یہ کہ رشوت کا بازار گرم ہوا اور حج کا جو ادارہ تھا، حج کمیٹی، وہ کرپٹ ہو گیا، اور دوسری طرف یہ نقصان ہے کہ جو دیہات کے ایسے لوگ ہیں جو صرف فرض حج ادا کرنے کے برابر مال رکھتے ہیں، وہ ہر سال بیچارے ٹکٹ اور فارم بھرتے ہیں، ان کا نمبر ہی نہیں آتا، کیونکہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے حج کا ایک کوٹا ہندوستان کا ہے۔ اب یہ کوٹا رشوت والوں کی وجہ سے پورا ہو جا رہا ہے، اور یہ لوگ جا رہے ہیں نفل حج کے لیے، تو ادھر فرض حج والے دیہاتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنا فرض حج نہیں کر پا رہے۔ اللہ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ دیکھو امام بخاری کتنا بڑا نام ہے، یعنی قرآن شریف کے بعد سب سے اوتھنٹک کتاب اور شریعت کو معلوم کرنے کا سب سے اوتھنٹک سورس بخاری شریف ہے، صحیح بخاری۔ ان کے استاذ ہیں عبداللہ ابن مبارک، بہت بڑا نام ہے حدیث کی دنیا میں، بہت بڑا نام ہے۔ ایک دفعہ وہ حج کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے راستے میں دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ بلی ذبح کر کے کھا رہا ہے۔ کیا دیکھا؟ بلی ذبح کر کے کھا رہا ہے۔ اور عبداللہ ابن مبارک آج کے کنگال مولویوں کی طرح نہیں تھے، وہ پیسے والے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے مال کے اعتبار سے۔ تو انہوں نے دیکھا، وہ ہر سال حج کے لیے جاتے تھے، اور اس زمانے میں ایسا تو نہیں تھا کہ بیٹھے فلائٹ میں 4 گھنٹے میں چلے گئے، پیدل سفر ہوتے تھے، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، ہاتھیوں پر سفر ہوتے تھے۔ تو وہ سفر پہ تھے تو ایک گاؤں سے ان کا گزر ہوا، پورا گاؤں فاقے میں مبتلا تھا، قحط۔ اور ایک گھر میں وہ داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک فیملی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ بلی ذبح کر کے کھا رہے ہیں۔ تو عبداللہ ابن مبارک کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیا وجہ ہے، تم لوگ اتنے غریب؟ تو کہنے لگے ہمارے پاس کمانے کو کچھ ہے نہیں، یہ چھوٹا سا گاؤں ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ہر سال ہم لوگ حج کے لیے آتے ہیں، پتہ کرو کتنا خرچہ ہوتا ہے۔ شاگردوں نے بتایا اتنا خرچہ ہوتا ہے۔ تو عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ آج سے ہم یہ لوگ طے کرتے ہیں کہ 1 سال حج کا خرچہ ان کو دیں گے اور دوسرے سال حج کریں گے، یعنی 1 سال کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ پورا کا پورا اس گاؤں والوں کو دیں گے، اور دوسرے سال کا جو حج ہوتا ہے اس میں ہم حج کریں گے۔ یہ فیصلہ ہوا، اور انہوں نے 100 200 400 ان کے جتنے شاگرد تھے سب کا حج کا خرچہ ہر سال اس گاؤں والوں کو صدقہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گاؤں میں خوشحالی آ گئی، پیسے سے پیسہ بنتا ہے، تو گاؤں میں خوشحالی آ گئی، وہاں کے لوگ بڑے متمول ہو گئے اور صاحب نصاب اور زکوٰۃ دینے والے ہو گئے، ساری وہاں کی غربت، فقر و فاقہ ختم ہو گیا۔ اب ایک طرف تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر حج ہو رہا ہے، اور انہوں نے حج کی قیمت صدقہ کی ہوئی ہے اس غریب گاؤں کے غریب لوگوں کو۔
ان کے گاؤں کے لوگ جب حج کے لیے جاتے تو وہ وہاں عبداللہ ابن مبارک کو مسلسل حج میں دیکھتے. تو ایک دفعہ ایک آدمی ان کے پاس آیا, کہنے لگا حضرت آپ حج کے لیے جاتے بھی ہیں اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ آ بھی جاتے ہیں, ہم سے پہلے آ جاتے ہیں. عبداللہ ابن مبارک نے قسم کھا کے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں حج کے لیے نہیں جاتا, ایک سال جاتا ہوں اور ایک سال جو خرچہ ہوتا ہے وہ سارا کا سارا صدقہ کر دیتا ہوں. اب وہ گاؤں والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ جاتے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جاتا. عبداللہ ابن مبارک بڑے پریشان ہوئے کہ کچھ تو گڑبڑ ہے. اسی پریشانی کے عالم میں ان کی آنکھ لگی وہ سو گئے. خواب میں ان کو کسی بزرگ کی زیارت ہوئی بڑے, انہوں نے کہا کہ عبداللہ تمہارا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے تمہاری شکل کا ایک فرشتہ جس سال تم صدقہ کرتے ہو حج کے لیے متعین کر دیا ہے. وہ وہاں لوگوں کو دکھتا ہے تو تمہارے گاؤں کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تم حج میں ہو. ابھی 8-10 روز پہلے میں کسی کام سے بامبے گیا تو ایک صاحب نے میری ملاقات کرائی. کہنے لگی یہ فرسٹ کلاس کا حج ہر سال کرتے ہیں, فرسٹ کلاس کا حج پوری فیملی کے ساتھ. فرسٹ کلاس کا ٹاور میں رہتے ہیں وہاں مکہ ٹاور میں ہوتا ہے, اعلیٰ انتظامات کے ساتھ. میں نے کہا کتنا خرچہ ہوتا ہوگا؟ کہا کہ پوری فیملی کا 2-2.5 کروڑ کے آس پاس خرچہ ہو جاتا ہے. ایک ایک کا ٹکٹ 30-35 لاکھ روپیہ. میں نے کہا دیکھو ان کو کون سمجھا. اب اگر میں کچھ بولوں گا تو یہ بولیں گے مولانا عجیب بدتمیز آدمی ہم کو حج سے روک رہا ہے. تو دین کی سمجھ پیدا کرنے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں. کہاں کیا کام کرنا ہے یہ دین کی سمجھ ہے. ابھی کوئی آدمی ذکر کر رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے نفل تو غلط کر رہا ہے. ابھی اصل مجلس کا ادب یہ ہے کہ وہ پوری طرح قرآن کو سمجھنے میں اپنا دماغ اور اپنا بدن لگائے. ابھی کا تقاضا یہ ہے جب خطبہ ختم ہوگا, یہ درس ختم ہوگا تو پھر نفلیں پڑھو. فرض نماز کھڑی ہوئی ہے عشاء کی عصر کی اور کوئی آدمی پیچھے آ کر نفل کی نیت باندھ رہا ہے, بولو صحیح؟ تو یہ مزاج ہمارا کہاں سے چلا ہے معلوم؟ ہم نے دین کو اپنا شوق پورا کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے. جب جی میں آیا مسجد میں آ گئے, جب جی میں نہیں آیا مسجد میں نہیں آئے. جب موڈ بن گیا فقراء پر خرچ کر دیے, جب موڈ نہیں بنا فقراء پر خرچ نہیں کی. چاہے زکوٰۃ فرض ہو نہ اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اگر یہی ہمارا دین ہے تو ہم میں اور مدینے کے یہودیوں میں کوئی فرق بولو نہیں ہے, کوئی فرق نہیں. اس لیے کہ ان کو جو اچھا لگتا تھا, قرآن کہہ رہا ہے نا افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم, کیا تم لوگ جب تمہارے پاس کوئی ایسی چیز آتی ہے جو تم کو اچھی لگتی ہے تو اس کو کرتے ہو, اور کوئی چیز جب پسند نہیں آتی تو اس کو چھوڑ دیتے ہو. یہ دینداری نہیں ہے, یہ تکبر ہے. اور ان کا تکبر اور ان کا اناد کس درجے کا تھا معلوم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ, تمہارا تکبر کا لیول یہ ہے کہ تم میں ایک بڑا گروہ ایسا ہے جس نے انبیاء کے گروہوں کو, انبیاء کی جماعتوں کو شہید کیا. مولانا عبدالحمید سواتی ایک بڑے مفسر ہیں اور ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں فکر ولی اللہ کے بڑے ترجمان ہیں. ان کی تفسیر ہے معالم العرفان. انہوں نے لکھا ہے کہ یہودیوں کا یہ حال تھا کہ انہوں نے صبح سے لے کر شام تک 150 نبیوں کو شہید کیا. کس لیے معلوم ہے؟ کیونکہ نبی وہ بات کہتے تھے جو ان کو اچھی, اور بہت سارے نبیوں کو قتل کیا, شہید کیا, اور جن کو قتل نہیں کر سکے ان کا انکار کر دیا. بھئی ہم تم کو مانتے ہی نہیں, اب شہید تو نہیں کر سکتے قتل. میں نے بتایا تھا کہ رسول شہید اور قتل نہیں ہو سکتا. جب رسول کو قتل کرنے کے قریب یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں نا تو اللہ اس قوم کو ہلاک کر دیتے ہیں, لیکن رسول قتل نہیں ہوتا. کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی, اللہ نے طے کیا ہے کہ رسول شہید نہیں ہو سکتا, نبی قتل ہوں گے. تو یہ جب یہ کامیاب نہیں ہوتے نا تو پھر نبیوں کا انکار کرتے ہیں. اور خود ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے شہید کرنے کی کئی دفعہ سازشیں کی. بلکہ آپ کو حیرت ہوگی, میں نے شاید رمضان میں بات بتائی بھی تھی سیرت النبی کے دروس میں, کہ یہودیوں کو جب اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ہمارے اندر سے نبوت کا شرف چلا گیا
اور ہم میں اب نبی پیدا نہیں ہوں گے، تو انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ اب نبوت کہاں گئی۔ یہ اللہ کا عجیب دستور تھا کہ اللہ جس نسل میں نبی کو پیدا کرنا چاہتے تھے نا، اور جس کے نطفے سے پیدا کرنا چاہتے تھے، اللہ اس کی پیشانی میں نور بھر دیتے تھے۔ اور جس ذات سے کائنات کی سب سے عظیم ہستی کو دنیا میں لانا ہو تو اس کی شان کا کیا حال ہوگا۔ چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام کیا ہے بتاؤ؟ عبداللہ۔ حضرت عبداللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی پیشانی کا ایسا نور تھا کہ لوگ دیکھتے تھے اور کہتے تھے ایسا لگتا ہے اس کے پیشانی میں کسی نے چراغ روشن کیا ہوا، اور یہ نبی کے باپ کی علامت ہوتی تھی۔ جب مدینے کے یہودیوں نے حضرت عبداللہ کو دیکھا نا تو پہچان گئے کہ یہی وہ آدمی ہے جس سے آخری نبی پیدا ہونے والا ہے۔ تو انہوں نے پہلے تو شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ پلان بنایا کہ اس آدمی کو کسی یہودی عورت کے ساتھ نکاح کرنے پر مجبور کرو، لیکن حضرت عبداللہ چونکہ نبی دنیا میں آ رہا ہے نا، کوئی معمولی ہستی نہیں ہے جس کے لیے کائنات جنت سجائی گئی، جنت سجائی گئی، اس کا کیا حال ہوگا، کیا مقام، کیا مرتبہ ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ علیہ السلام کو انہوں نے یہودی خاتون کے ساتھ نکاح کرنے کا کئی مرتبہ پلان بنایا، لیکن اللہ کی طرف سے طے تھا حضرت آمنہ سے نکاح، اور کئی مرتبہ فیل ہوا۔ تو یہودی سمجھ گئے کہ اب ہم یہ سازش میں کامیاب نہیں ہو سکتے، تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عبداللہ کو شہید کرنے کی کئی مرتبہ کوشش کی، اور اللہ نے ہر مرتبہ ناکام کیا۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کو خود کئی مرتبہ معلوم ہے، قصے ہوئے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی کو ایک قلعے میں بلایا گیا، یہودیوں نے بلایا اور بلا کر نیچے قلعے کے آپ کو بٹھایا اور اوپر ایک آدمی کو بٹھایا۔ خیبر کے یہودیوں نے بدماشی کی تھی، نیچے اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے اور اوپر ایک آدمی کو بڑی بھاری چٹان کے ساتھ کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جب محمد اطمینان سے بیٹھ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم تو تم اس چٹان کو ڈھکیل دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جیسے ہی بیٹھے جبرائیل آ گئے اور آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں سے چلیے، اوپر سے چٹان گرنے والی ہے۔ اللہ کے نبی بس تھوڑے فاصلے پر گئے تو دیکھا واقعی میں چٹان گری۔ پھر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر باقاعدہ جادو بھی کیا، یہ بھی آپ کو پتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی۔ یہ سب قتل کی اور شہید کرنے کی سازشیں تو ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وفات کا وقت قریب آیا اور آپ جب اس دنیا سے جانے لگے تو آپ کا سر مبارک اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے گود میں تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میری زبان پر اس زہر کا اثر ابھی بھی محسوس ہو رہا ہے جو مجھے خیبر کی یہودی خاتون نے دیا تھا۔ وہ قصہ بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ خیبر کے ایک یہودن نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بلا کر کے بکری کے گوشت میں زہر ملا کر دیا۔ اللہ کے نبی نے بس کھانا شروع کیا، ایک لقمہ لیا تو بازو بیٹھے ہوئے ایک صحابی وہ کھا چکے تھے، وہ شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی کے پاس فوراً جبریل آئے، کہا کہ یا رسول اللہ ابھی اگلا مت کھانا ورنہ یہ اتنا خطرناک زہر ہے کہ آپ کو بڑی تکلیف ہوگی۔ اللہ کے نبی اٹھ کر چلے گئے۔ تو انہوں نے ہر اس نبی کا انکار کیا جو ان کے نفس کے خلاف، ان کے خواہشات کے خلاف بات کرتا تھا۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولو بولو۔ دیکھو یہاں کوئی آ کر بیٹھتا ہے نا آگے تو سب اس کو دیکھتے ہیں۔ مجھے اتنا خلل ہوتا ہے کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ اب پیچھے سے کوئی آدمی آ رہا ہے، آپ میری طرف دیکھو نا، آپ کا میرے سے نکاح ہوا ہے نا، سارے کے سارے اس کو دیکھتے ہیں یہ کیا لا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آداب مجلس کے خلاف ہے کہ گردنیں پھاندتے ہوئے کوئی آدمی آئے۔ اب میں ہر بار درس روک کے اس پر ٹوکوں تو اچھا، بعض لوگ بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں، وہ سخت رہیں گے اور پکڑ میری کریں گے۔ میں یہ بول رہا ہوں نا، میں خلاف شریعت نہیں بول رہا ہوں بلکہ شریعت کی تعلیمات بیان کر رہا ہوں۔ لوگ کیا کہیں گے، مولانا یار ذرا ذرا سی بات پر ٹوکتے ہیں۔ جب یہاں مجلس فل ہو گئی تو پھر پیچھے سے گردنیں پھلان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گردنوں کو پھلانتے ہوئے جاتے ہیں اللہ ان کی گردن کو قیامت میں جہنم کا پل بنائیں گے۔ ابھی حدیث بتا، لوگوں کو اس سے چڑ ہوگی، مولانا ٹوکتا رہتا ہے، بڑا بدتمیز ہے، کسی کی رعایت نہیں کرتا۔
وہ آتا ہے نا، اس سے مجھے تکلیف نہیں، پورا مجمع اس کو دیکھتا ہے کیا لے جا رہا ہے، کورونا کی ویکسین لے جا رہا ہے، بڑا خلل ہوتا ہے۔ آپ یہاں بیٹھ کر دیکھو، سمجھا کر دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا۔ شاید کالجز اور یونیورسٹیوں میں اس بات کی پابندی ہے سختی سے کہ لیکچر کے دوران کوئی شخص سامنے نہ جائے، مجھے ایسا معلوم ہے۔ میں کئی بار یہ بات اب زیادہ بولتا ہوں نا تو لوگ کیا کہتے ہیں، یہ اپنی اہمیت جتاتے ہیں، ٹھسن مارتے ہیں۔ یار آپ کسی کی محنت کی قدر تو کرو یار۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہم صلی علی۔ تو اپنے شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے، چاہے عبادت ہو، چاہے اچھے اخلاق ہوں، اپنے مقاصد، اپنے مفادات پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ قرآن بڑا جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے، افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استكبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون۔ یہ مضمون اب یہاں ختم ہو گیا۔ اب اگلا مضمون، وقالوا قلوبنا غلف، یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان سے کہ اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کیا ہوا ہے۔ کیوں دور کیا ہوا ہے؟ اللہ کی ذات تو بڑی منصف ہے، بلا وجہ کسی کو اپنی رحمت سے دور نہیں کرتے۔ ان کو جو دور کیا ہے وہ انہی کی بدعملیوں کے سبب کیا ہے۔ ارے بھائی بات سمجھ لیں، ایک بڑی پیاری بات امام ابن قیم جوزی نے اس کو ایک الگ عنوان سے بیان کیا ہے، میں یہاں آیت کے ضمن میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے نماز کی کیا ضرورت ہے، مجھے اللہ ویسے ہی معاف کر دیں گے، اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں، یہ جملہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ آدمی فی الحال اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اور یاد رکھو جب اللہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں نا تو اس کی روزی روٹی بند نہیں کرتے۔ یہ روزی روٹی تو اللہ خنزیر کو بھی دے رہے ہیں، یہ روزی روٹی اللہ کتوں کو بھی دے رہے ہیں، یہ روزی روٹی اللہ گدھوں کو بھی دے رہے ہیں، بیل بھی عزت کے ساتھ کھا رہا ہے۔ اللہ کا اصل معیار قبولیت اور عدم قبولیت کا یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے تو مسجد سے دور ہو جاتا ہے۔ سال بھر ہم مسجد سے دور تھے کہ نہیں تھے؟ یہودی کہا کرتے تھے کہ وقالوا قلوبنا غلف، اے اللہ کے نبی ہمارے دل پردوں میں ہیں یا ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی ان سے کہہ دو تمہارے دلوں پر پردے وردے نہیں ہیں، ہم نے تم کو اپنی رحمت سے اور ہم نے تم کو اپنی مجلس سے بھگا دیا ہے۔ وہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، مالدار، رؤساء، امراء، ان کے مجمع میں کوئی بدتمیزی کرتے ہوئے کہتے ہیں لے جاؤ اس کو اٹھا کے، لے جاؤ، بھاگو، اے باڈی گارڈ کہاں ہے، سیکورٹی کہاں ہے، لے جاؤ، یہ گارڈ لوگ اس کو لے جاؤ۔ اللہ کا یہی حال ہے، جب اللہ کی کوئی آدمی نافرمانی کرتا ہے نا تو اللہ کیا کرتے ہیں، اس کو اپنے دربار سے۔ اب وہ اس لعنت کو کوئی اور عنوان دے اپنی تسلی کے لیے، یا شیطان اس کو کوئی اور سبب پڑھا دے اس کی تسلی کے لیے، وہ الگ بات ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں، طہارت نہیں ہے، کہتے ہیں نا بہت سارے، بیٹا چلنا نماز کو، طہارت نہیں ہے۔ ابھی ایک دو روز پہلے شاید وہ مجمع میں بچہ ہوگا بھی، ایک بچے نے میرے پاس آ کر کلمہ پڑھا، اللہ نے اس کو اسلام دیا، اللہ اس کو استقامت عطا فرمائے۔ وہ کہنے لگا مولانا مجھے نماز بڑی پسند ہے۔ میں نے کہا بیٹا آپ کو اسلام کی کیا چیز اچھی لگی؟ وہ کہنے لگا مجھے نماز بڑی پسند ہے، میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں میرے گھر والے مجھ پر دن بھرے میں جتنا ظلم کرتے ہیں وہ سب ہلکا ہو جاتا ہے۔ کل ایمان لانے والا بچہ نماز کا یہ مزہ بیان کر رہا ہے، ہم کو نصیب ہو جائے اللہ کرے۔ اور کہنے لگا مولانا جس بات پر سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے، میرے دفتر میں، میرے آفس میں، میری گلی میں جو مسلم نوجوان بچے ہیں نا، میں ان سے کہتا ہوں یار اذان ہو گئی چلو نماز کے لیے، مجھے بھی کچھ بتاؤ کہ نماز کس طرح پڑھنا ہے۔ میں کبھی کبھار نماز میں باتیں کرنے لگتا ہوں تو بچے کہتے ہیں، نوجوان لڑکے کہتے ہیں طہارت نہیں ہے، ابھی کاروبار کا ٹائم ہے۔ یہ میرے بھائیوں یہ سب عنوان ہیں اور یہ سب اچھے اچھے سبق ہیں جو شیطان نے ہم کو اور ہمارے نفسوں کو پڑھا دیے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی مسجد سے دور ہوا وہ آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ اب دیکھو بڑی پیاری بحث ہے، امید کرتا ہوں کہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جائے۔
انسان کے منفی رویوں میں اور نگیٹو کیریکٹر میں تین چیزیں بہت اہم ہیں: تکبر، تعصب اور حسد. غور سے سننا، تکبر، تعصب اور حسد. تکبر مطلب گھمنڈ، انگلش میں کیا کہیں گے؟ ہاں، ایگو. گھمنڈ یہ نگیٹو تھنکنگ اور نگیٹو کیریکٹر کا ایک بہت بڑا پلر ہے تکبر. ایک ہوتا ہے تعصب. تعصب مطلب گروہ بندی، پارٹی بازی، تعصب. اور ایک ہوتا ہے حسد. حسد مطلب جیلسی، جلنا. ہمارے عام معاشرے میں عورتوں کی زبان میں کہتے ہیں تو مجھ سے بہت جل رہی ہے، اس کو حسد کہتے ہیں. یہ تین جو رویے ہیں یہ انتہائی نیگیٹو ہیں، اور ساری کیریکٹر کی، تھنکنگ کی جو بنیاد ہے اور بلڈنگ ہے وہ انہی تین پلرز پر قائم ہے. تکبر کا بیان پیچھے گزر گیا، شیطان نے تکبر کیا تھا، میں وہاں تکبر پر تفصیل کے ساتھ بول چکا ہوں. مزید درس حدیث پر بات ہو گئی ہے، اور حسد پر بہت جلدی آئے گی، بس ہم ایک صفحہ کراس کریں گے اور حسد پر بات ہوگی. یہاں تعصب پر بات کر رہا ہوں جی. بغض، گروپزم، گروپ، آپ بولو. گروپزم اس کو تعصب کہتے ہیں. میں اس کو جب سمجھاؤں گا نا، شاید میں لفظ میں نہیں بول پا رہا ہوں، جب میں اس کو سمجھاؤں گا آپ کو بڑا مزہ آئے گا اور آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا کہ ہم ابھی کہاں کھڑے ہوئے ہیں. دیکھو یہ تین چیزیں آپ ذہن میں رکھنا: حسد، تکبر اور تعصب. تعصب کا معنی ہے گروہ بندی، پارٹی بازی. اور شریعت کی زبان میں اس ٹرم کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ تعصب کہتے ہیں ہر اچھائی کو اپنی خاندان میں، اپنے ملک میں، اپنے قبیلے میں خاص سمجھنا، کہ یہ چیز صرف ہم میں ہے، دوسرے میں نہیں ہے. جیسے یہودیوں نے نبوت کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ لی تھی. وہ کیا کہتے تھے کہ نبی ہوگا تو صرف ہماری خاندان سے ہوگا، کسی غیر بنی اسرائیل کی نسل میں یہودی نبی آ ہی نہیں سکتا. وہ یہ کہا کرتے تھے. حالانکہ اللہ نے آگے بیان کیا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء. اللہ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل کرتا ہے. اللہ پابند تھوڑی ہے کسی قانون کا کہ وہ یہودیوں میں خیر کو نازل کرے اور بقیہ قوموں کو اچھوت سمجھے. اللہ نعوذ باللہ ایسے نہیں ہے. یہودی یہ کہا کرتے تھے، اور آج مسلمانوں کی یہ حالت بن گئی ہے. میں اس کو پروف کروں گا، آپ دنگ رہ جائیں گے. ہر خیر کو، ہر اچھائی کو صرف اپنی خاندان میں، اپنے قبیلے میں منحصر سمجھنا، یہ تعصب ہے. ایک بات. تعصب کی دوسری خوبی یہ ہے کہ اپنی قوم کی، اپنے خاندان کی، اپنی فیملی کی برائیوں کو بھی سٹیسفائی کرنا. شاید سٹیسفائی کرنا بولیں گے، پروف کرنا. مثال کے طور پر آپ کا بچہ ہے، وہ غلط حرکتیں کرتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی میرے ذات سے جو بچہ پیدا ہوا وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، اور آپ پڑوسیوں سے لڑ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ تعصب ہے. گھر سے لے کر ملک کی حد تک تعصب چلتا ہے. ابھی ہمارے ملک میں گجراتی تعصب بہت بڑھ گیا ہے. آپ سمجھ لو میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اگر آپ ذرا گہرا چشمہ لگا کر دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر لیول پر گجراتیوں کو، بولو یار بولو، میں بولوں گا تو یہ تعصب ہے. اور کہا کیا جا رہا ہے معلوم نہیں جی، ملک کی اکانومی کو سنبھالنا صرف گجراتیوں کی بس کی بات ہے. اور دیکھو میں کسی کو بلا وجہ کیوں بولوں. امچی ممبئی، جے مہاراشٹرا، یہ سارے کے سارے تعصب کے تراشے ہوئے الفاظ ہیں. اللہ نے کسی قوم کو عزت اور شرف کے لیے چنا نہیں ہے. اللہ کے نزدیک قبولیت کا، عزت کا، سربلندی کا
سرتاشی کا ذریعہ صرف اور صرف تقویٰ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ مکرم، معزز، مشرف، معطر وہی ہے جو متقی ہے. راجستھانی عزت والے ہیں ایسا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی راجستھانی اچھا کام کر لے سر آنکھوں پر. بہاری عزت والے ہیں ایسا نہیں ہے. یو پی کے لوگ دھوکے باز ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے. کوئی ایک یو پی والا ایسا ہو سکتا ہے، کوئی ایک راجستھانی ایسا ہو سکتا ہے، کوئی ایک بہاری، کوئی ایک مہاراشٹری ایسا ہو سکتا ہے. باقی ایک ہی وجہ سے سب پر یہ حکم لگانا غلط بات ہے. ارے بھائی بات سمجھ لو، کچھ الفاظ سخت تو نہیں ہو رہے ہیں، اس کی پرواہ بھی نہیں ہے. تعصب الگ الگ ہوتا ہے. رنگ اور نسل کا تعصب. آپ یورپ میں چلے جاؤ نا کبھی، کالے اور گوروں کی چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی؟ بولو بولو. صدیوں سے چل رہی ہے. یہ لوگ جو ہم کو سیکولرزم کا سبق پڑھا رہے ہیں، جن کو کپڑے پہننے کا شعور نہیں، وہ ہم کو یہ کہتے ہیں کہ جی اسلام بڑی طبقاتی تفریق کرتا ہے عورتوں میں اور مردوں میں. عورتوں کو مسجد میں نہیں آنے دیتا، عورتوں کو الیکشن نہیں لڑنے دیتا. ہم نے بھی پوری شرافت سے کہا بھائی تم لوگ کالے لوگوں کو کیوں نہیں بٹھاتے پھر اوپر؟ تو کہنے لگے نہیں نہیں یہ تو پھر ٹیررسٹ ہے. انصاف کی بات کرو ٹیررسٹ ہو جائیں گے. رنگ اور نسل کا تعصب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا مٹایا معلوم ہے؟ جس دن فتح مکہ ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیاروں یہ کام ایکسیڈنٹلی نہیں کر لیا تھا کہ بلال کو کعبے کے چھت پر کھڑا کر دیا تھا. نہیں نہیں نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ تھا اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آتی انسانیت کو یہ پیغام پہنچایا کہ اللہ کے نزدیک بلال جیسے کالے کا اور ابو جہل جیسے گورے کا کوئی مقام نہیں ہے. بلال کو آج خانہ کعبہ پر اس لیے چڑھایا گیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا متبع اور مطیع ہے. ابو جہل کو انتہائی گورا ہونے کے باوجود اس لیے دھتکار دیا گیا اور مکی ہونے کے باوجود، قریشی ہونے کے باوجود اس لیے دھتکار دیا گیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کو جب خانہ کعبہ پر اذان دینے کے لیے چڑھایا نا تو ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آج کوئی عزت والے آدمی کو کعبے پر چڑھاتے؟ قربان جاؤں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا اگر آج بلال کو عزت نہ ملی تو مجھے بھی کوئی عزت نہیں. اپنی تاریخ پڑھو نوجوانوں، کہاں جوانی ضائع کر رہے ہو؟ موبائل. اردو سیکھو، اردو سیکھو. میرا نام اردو میں اسلام کا بہت بڑا لٹریچر ہے. اور ہم ویسٹ سے آنے والے اس پروپیگنڈے کا شکار ہو رہے ہیں. اکثر نوجوان سوال کرتے ہیں کہ اسلام ایسا، اسلام ویسا. یہ اعتراض کیوں ہے معلوم ہے؟ ایک تو میڈیا کا پروپیگنڈا زور پکڑ چکا ہے، دوسرے ہمارے اندر کچھ ہے نہیں، اسٹڈی کچھ کیا نہیں ہے. یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ اور نسل میں کوئی تمیز نہیں کی. آپ کو حیرت ہوگی آج ہمارے درمیان کس درجے کا، کس لیول کا تعصب آ گیا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، طبقاتی تعصب. ایک ہوتا ہے رنگ اور نسل کا تعصب، کالے گورے سانولے، یہ تعصب. دوسرا ہوتا ہے طبقے کا تعصب. طبقے کا تعصب کیا ہے؟ ہم مالدار ہیں، یہ غریب ہیں. یہ طبقے کا تعصب ہے. سرمایہ دار اور مالدار لوگوں سے بہت عزت اور احترام سے کہوں گا کبھی اپنے دل میں خیال مت آنے دو کہ ہم مالدار ہیں. میرا ناگپور میں چھوٹا سا مدرسہ چلتا ہے. ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک خاتون کا فون آیا، کہنے لگے مولانا صاحب وہ جو ہمارے بچے آپ کے مدرسے میں آتے ہیں نا، اسی بیچ میں وہ بچے بھی آتے ہیں جن کی مائیں ہمارے گھروں میں کام کرتی ہیں. ہمارے بچوں کی فیلنگ بہت بدل رہی ہے. آپ پلیز ہمارے بچوں کے لیے VIP کلاس بنا دو. اب یہ بات میرے جیسے بدتمیز مولوی کے سامنے اگر کہہ دی جائے تو پھر بات ہی ختم ہو گئی. میں نے ساری بات سنا. اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، آپ فیصلہ کریں. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک طرف ابو بکر صدیق، عبد الرحمن ابن عوف، عثمان ابن عفان، سارے بڑے بڑے قریش کے مالدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سردار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بے انتہا پیسہ ان کا گروہ بیٹھا ہوا ہے. دوسری طرف دیکھا سلمان فارسی بیٹھا ہوا ہے جس کے بدن پر کپڑے بھی نہیں.
ایک طرف دیکھا بلال لیٹا ہوا ہے، بھوک کی وجہ سے اس کے گردن پر لوگ پیر دے دے کر جا رہے ہیں، اس کو بھوک ایسی ہے کہ اس کا ہوش ختم ہو گیا۔ ایک طرف دیکھا کہ روم سے صہیب آیا ہوا ہے اور انتہائی تھکا ماندہ بیٹھا ہے، الگ الگ گروہ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق، عثمان ابن عفان، عبد الرحمن ابن عوف، یہ بڑے بڑے مالداروں کی بجائے فقراء کی مجلس کو اختیار کیا۔ مجمع ختم ہو گیا، نماز ہوئی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ آج ہم نے دیکھا کہ آپ نے ان قریشی سرداروں کو، مالداروں کو چھوڑ کر فقراء کی مجلس اختیار کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے، کہو سبحان اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس طبقاتی تفریق کو ختم کروں، سرمایہ داری کو ختم کروں اور غربا اور فقراء کی مجلس کو اختیار کروں۔ یہ جو کہتے ہیں نا، میں ایک بات بولوں آپ کو، مالداروں آج مالداروں کا نمبر ہے، مالداروں کو ایک بات کہتے، مالداروں نے مارکیٹ کی مہنگائی بڑھانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، صرف اپنے مال کے غرور میں۔ یہاں بامبے میں یو پی کے ایک ٹیلر تھے، ابھی بھی میں ان کے پاس پہلے کپڑے سلاتا تھا، جب وہ بامبے آئے نا تو ان کی سلائی 300 روپے تھی، سارے مولوی ان سے کپڑے سلاتے تھے۔ میں بتا رہا ہوں کہ مالداروں نے کس طرح مہنگائی بڑھائی ہے، اور غریبوں کے شادیاں مہنگی کس نے کی ہے؟ غریب نے تھوڑی کی ہے، مالداروں نے کی ہے۔ میرا تجربہ ہے، خدا کے واسطے یہ نہ کریں، اللہ چھین لیں گے۔ اللہ کیا کریں گے؟ اتنا بڑا مغل امپائر بے نام و نشان ہو گیا، ان کی اولادوں کو گوالیار میں بھیک مانگتا ہوا لوگوں نے دیکھا، صرف ایک صدی تو گزری۔ اللہ کے لیے تختہ پلٹنا۔ دیکھو نا میاں نوار میں ایک خاتون تھی، وہ کہا کرتی تھی مسلمانوں کو ختم کر دو ہمارے ملک سے۔ آج دیکھ لو، جس فوج کے ذریعے مسلمانوں کو ختم کروایا تھا، آج وہی فوج اس کے بولو گلے پڑ گیا۔ اللہ کے لیے مشکل ہے، وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ وہ ٹیلر صاحب تھے، 300 ساڑھے 300 روپے ان کی فیس تھی، سلائی تھی، وہاں ہم غریب مولوی کپڑے سلاتے تھے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا، مولانا آپ کپڑے کہاں سے سلاتے ہو؟ بڑے اچھے کپڑے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا وہ فلاں آدمی ہے، یہ وہاں مرسیڈیز MPW کار لے کے پہنچ گئے آج ہی، اور اس سے کہا بھائی میرے 10 جوڑے نکال دو۔ وہ ٹیلر نے کہا بہت سارے کپڑے ہیں جلدی۔ انہوں نے کہا آپ کیا سلائی لیتے ہو؟ کہنے لگا 300۔ میں آپ کو 1500 سلائی دوں گا، کل کپڑے نکال دو۔ اگلے مہینے جب میں اس ٹیلر کے پاس کپڑے لینے کے لیے گیا، وہ کہنے لگا کہ میری فیس 300 کے بجائے 800 ہو گئی ہے۔ میں اس کے بعد اس کے دکان پہ گیا ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ طبقاتی تعصب کے شکار ہو جاؤ، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ اس قوم کو مٹا دیتے ہیں، ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں جو طبقاتی تفریق کی عادی ہو جاتی ہے۔ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ مالداروں کا الگ VIP، ان کی یہاں باقاعدہ سزائیں طے تھی۔ اگر کوئی مالدار بچہ زنا کرتا تو وہ کہتے رات کے اندھیرے میں اس کو کوئی ایک آدھ سزا دے دو تاکہ اس کی عزت پر آنچ نہ آئے۔ کوئی غریب اگر کوئی جرم کرتا تو یہودی اس کو سنسار کرتے تھے، کیوں؟ کیونکہ غریب کا بیٹا ہے، سارا انصاف اسی کے سر پر ٹوٹے گا۔ مالدار کا بیٹا اگر کرے تو نہیں مالدار ہے اس کو رات۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عجیب حدیث ہے، آپ نے فرمایا مجھ پر اگر یہودیوں کے 10 بڑے علماء ایمان لاتے تو آج دنیا سے یہودیت کا خاتمہ ہو جاتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، وہ 10 بڑے علماء اگر آپ پر ایمان لاتے، انہوں نے کیوں ایمان نہیں لایا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو مذہبی تعصب پریشان کر رہا ہے، خاندانی رنگ اور نسل کا، علاقے کا تعصب پریشان کر رہا ہے۔ یہ بات سمجھ رہے؟ ایک ہوتا ہے رنگ اور نسل کا تعصب، کالے گورے کی تفریق، دوسرا ہوتا ہے طبقاتی تفریق، تیسرا ہوتا ہے توجہ سے مسلک اور مذہب کی تفریق۔ یہ وہ تفریق ہے کہ اس میں آج ہم بری طرح جل رہے ہیں۔ اتنا برا حال ہے کہ اگر کسی دیوبندی مجلس میں بیٹھ کر بریلویوں کی تعریف کر دو نا، دیوبندی برس جاتے ہیں۔ ہاں یہ مولانا بریلویوں کی تعریف کرتے ہیں۔ ایک بیان میں نے کہا کہ مسجد کے آداب، مسجد کی صفائی اگر کسی سے سیکھنا ہے بریلویوں سے سیکھو۔ واقعی میں بعض مرتبہ ہماری مسجدوں کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے مسجد ہے یا چوراہا ہے۔ ایسی مسجد میں نے دیکھا ہوں
اور آپ بریلوی مسجدوں میں چلے جاؤ نا، ناگپور میں ہوائی اڈے کی مسجد ہے، میں وہاں کسی کو لینے کے لیے گیا تھا، انتظار میں لیٹ گیا، وہ بریلویوں کے کنٹرول میں ہے وہ مسجد، تو بریلوی آئے اور میرے کو خوب گالیاں دی، تم وہاں بھی ایسے ہوتے ہو، نکلو یہاں سے۔ میں نے کہا یار مجھے گالیاں دے رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، لیکن بات صحیح کہہ رہا ہے۔ مسجد کا ادب یہ ہے کہ مسجد کا جو حرم ہے وہاں اعتکاف کی نیت کے بغیر لیٹنا ادب کے خلاف ہے، اور ہمارے یہاں دیکھ لو یہ حق ہم اس وجہ سے قبول نہیں کر رہے کیونکہ وہ بریلوی اور ہم دیوبندی ہیں۔ یہ تعصب ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے معلوم ہے؟ اچھائی صرف ہماری جاگیر ہے، ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے بریلویوں میں کوئی اچھائی نہیں ہے، بریلویوں نے یہ سمجھا ہے کہ دیوبندیوں میں کوئی اچھائی نہیں ہے، اہل حدیثوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ حنفیوں میں، شافعیوں میں، مالکیوں میں حدیث کا فہم نہیں ہے۔ اس درجے کا تعصب ہے، اس درجے کا تعصب ہے کہ آپ کو حیرت ہوگی، ہندوستان کے ایک بڑے عالم مولانا عبد الحفیظ صاحب، ہندوستان کی نہیں پاکستان کی، حدیث کے بہت ماہر ہے، بہت گہری نظر ہے، ابھی 2-1 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ایک دفعہ ہمارے استاد ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، تو ملاقات میں حضرت نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ بڑی بڑی حدیث پر کتابیں لکھتے ہو، اپنے نام کے آگے ہندی یا پاکستانی لکھا کرو، جیسے دیکھو یہ کتاب کا ٹائٹل ہوتا ہے، یہاں کتاب کا نام ہوتا ہے، نیچے اس کتاب کو لکھنے والے رائٹر کا نام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، اس نام کے آگے نسبت لگی ہوئی رہتی ہے کہ یہ آدمی کہاں کا ہے۔ مولانا عبد الحفیظ صاحب انڈین ہونے کے باوجود اپنے آپ کو انڈین نہیں لکھواتے تھے، تو ہمارے استاد نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ اگر میں اپنے نام کے آگے حنفی یا ہندی لکھ دوں نا، یہاں کے سلفی علماء میری بڑی سے بڑی ریسرچ کو جھٹلا دیں گے کہ اس کو حدیث کی کیا سمجھ ہے، حدیث کی سمجھ ہم کو ہے۔ اور ایک بات بتاؤں آپ، اپنے گھر کی بات، شریف لوگ اپنے گھر کا بھی جائزہ لیتے ہیں، اپنے گھر کی بات، جن لوگوں نے آپ میں سے 1980 سے لے کر 1995 تک کا بامبے دیکھا ہے ان کو یاد ہوگا کہ بامبے میں بڑا خون خرابہ ہوا کوکنی، پٹھان اور چیلیوں کے نام پر۔ کوکنی، اب میں اشارے کر رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں، میری ذمہ داری نہیں ہے، آپ سمجھ لو، کوکنی، پٹھان اور چیلیوں کے نام پر بڑا خون خرابہ ہوا، بہت بڑا رسک لے کے بات کہہ رہا ہوں، اور اس کا نقصان کیا ہوا، جانیں الگ گئی، اور بامبے میں مسلمانوں کا جو مالی معیار تھا، مسلمانوں کی جو اکانومی تھی وہ ختم ہو گئی، اب لے دے کے میاں بھائی کے ہاتھ میں کرافٹ مارکیٹ رہ گیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں، سب ختم ہو گیا۔ کس بنیاد پر معلوم ہے؟ پٹھانوں کو یہ سبق پڑھایا جاتا تھا، نہیں بھائی گولڈ کا کاروبار آپ کو لینا ہے، بس پٹھان جا کر دھڑ 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 دھڑ، ادھر چیلیوں کو جا کر دیکھو بھائی پٹھان اپنی بنا رہے ہیں، وہ دھڑ 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 دھڑ، ادھر جا کر کوکنیوں کا دیکھو بھائی دونوں بنا رہے ہیں، وہ دھڑ 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 دھڑ، پھر اوپر انتظامیہ پولیس آ کر دھڑ 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 دھڑ، خون خراب۔ یہ کیا ہے معلوم ہے؟ یہ علاقائی تعصب ہے، میں راجستھانی، وہ بہاری۔ اور بات بتاؤں، حرمین شریفین میں عربوں نے ترکوں پر گولیاں چلائی، یہ کہہ کر کہ یہ تو اجمی ہیں اور ہم عربی ہیں۔ عربیوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر کسی اجمی کو جمنے دیں، یہ ظلم ہوا ہے۔ یہ تو میں آپ کو پچھلی صدی کی بات بتا رہا ہوں، ابھی 4-6 مہینے پہلے آپ دیکھ لو، سارے عرب قطریوں کے سامنے آ کر ڈٹ گئے تھے، انہوں نے سیمائیں اور حدیں بند کی ہوئی تھی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، آپس میں خون خراب، صرف علاقائی بنیاد پر، وہ قطر کا ہے، وہ سعودیہ کا ہے، وہ دبئی کا ہے، وہ مصر کا ہے، وہ فلسطین کا ہے۔ جب کسی قوم میں اس درجے کا تعصب آتا ہے نا، اللہ اس قوم سے خیر کو نہیں اٹھاتے، خیر کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کاروبار کا ٹھپ ہو جانا، دکان ہے، کاروبار ہے، بھئی لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا، تالا بندی تھی، کاروبار بند تھا، لیکن دکان ہے۔ ایک ہوتا ہے دکان ہی چھین لینا۔ خیر کی توفیق چھین جانے کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ دکان ہی چھین گئی اس کی، اب کچھ خرید نہیں سکتا ہوں۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ جب کسی قوم میں اس درجے کا تعصب آتا ہے نا، وہ قوم خیر سے محروم ہو جاتی ہے، خیر کی توفیق اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے رنگ اور نسل کا، ایک ہوتا ہے علاقے کا، اور ایک ہوتا ہے مسلک کا، اور ایک ہوتا ہے طبقے کا تعصب، ایک ہوتا ہے قبیلے اور نسب کا تعصب۔ میں خان ہوں، وہ میمن ہے، وہ شیخ ہے، وہ شاہ ہے، یہ سب فضول ہے، سب فضول ہے۔
اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، ساری انسانیت سے مخاطب ہے، چاہے امریکہ کا ہو، چاہے افریقہ کا ہو، چاہے ایشیا کا ہو، چاہے چائنا کا ہو، کسی بھی جگہ کا ہو، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو آدم اور حوا سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہارے الگ الگ قبیلے بنائے۔ کیوں بنائے معلوم ہے؟ الگ الگ کرنے میں اللہ کی یہ چاہت تھی کہ جب کوئی چیز دو ہو جاتی ہے نا تو محبت بڑھ جاتی ہے۔ دیکھو جب کسی نوجوان، غلط مت جانا، یہیں بیٹھے رہنا، کسی اور جگہ مت بھٹکنا، جب کسی نوجوان کو کسی حسینہ سے محبت ہوتی ہے نا تو وہ اپنی جان سے زیادہ اس حسینہ سے محبت کرتا ہے، دل نکال کے دے دوں گا جی، اور دے دیتا ہے نا، تعلیم چھوڑ دیتا ہے، پڑھنا لکھنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کیوں ہوا معلوم ہے؟ وہ حسینہ اس کی جان سے الگ ہے، اگر وہی حسینہ اس کی جان میں گھس جائے نا پھر وہ اس کو بھاؤ نہیں دے گا۔ اللہ نے الگ الگ قبیلے بنائے، الگ الگ ملک بنائے، اس لیے بنائے کہ الگ ہونے میں محبت زیادہ ہوتی ہے، دوریوں میں، فاصلوں میں محبت بڑھتی ہے۔ ہم نے کیا کہ اللہ کے اس اچھے فیصلے کو برا رنگ دے دیا۔ یہ ملک کے ملک لڑ رہے ہیں، بڑی بڑی جنگیں ہو رہی ہے، خون خرابہ ہو رہا ہے، معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور پھر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز، مکرم، معطر، مشرف وہ ہے جو متقی ہے۔ اگر تقوی نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو پھر چاہے ابو جہل ہو، چاہے ابو لہب ہو، بڑی سے بڑی نسل کا آدمی ہو، لیکن تقوی اور ایمان سے محروم ہے تو اس کا کوئی معیار اور مقام نہیں ہے۔ ارے بھائی بات سمجھ رہے ہو؟ ایک اور بات ہے، ہمارے یہاں ابھی اس وقت تعصب کی ایک بڑی لہر تحریکی مزاج میں بھی ہے اور شخصیت پرستی والوں میں بھی ہے۔ مثال کے طور پر دو لوگ ہیں، اچھے خاصے نیک صالح ہیں، وہ دونوں کسی الگ الگ پیر سے وابستہ ہے، ایک فلاں پیر سے وابستہ ہے، دوسرا فلاں پیر سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ اپنے پیر کی دوسرے والے کے سامنے ایسی تعریف کرے گا اور اس کی اچھائیوں کو ایکسپٹ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا پیر ہے، تیرا پیر فقیر ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایسے لوگ میں نے اپنی زندگی میں دیکھے جو اپنی تحریک بہت احتیاط کے ساتھ بولنا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ خرابی ہم میں ہے نا، اگر سخت بول دوں گا تو آپ میرے اوپر ہی برس جائیں گے۔ اپنی تحریک کی وجہ سے دوسری تحریک والے آدمی، حالانکہ سب دیوبندی ہیں، ایک ہی مسلک کے لوگ ہیں، لیکن تحریک الگ الگ ہے نا، اپنی تحریک کی وجہ سے دوسری تحریک والے آدمی کی قرآن کی آیت بھی سننا پسند نہیں کرتے۔ ہماری تحریک سے جڑا ہوا نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، بس بہت درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ صحیح بخاری کا حوالہ دے دو جی کہ حدیث میں لکھا ہوا ہے، وہ کہیں گے نہیں آپ ہماری تحریک سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ یا رب صلی وسلم، بہت دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ خرابی کن لوگوں میں معلوم ہے؟ شرابیوں میں نہیں ہے، یہ مسجد میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں فتنہ ہے۔ آپ ہماری تحریک سے جڑے ہوئے نہیں ہیں نا، آپ قرآن لاؤ، آپ جبریل کو بلا لو، ہم نہیں مانیں گے آپ، صرف اس لیے کہ آپ ہم میں نہیں بیٹھتے، ہم سے نہیں جڑتے۔ بہت بڑا دکھ ہے۔ اور میرے پیر سے آپ وابستہ نہیں ہے نا، میرے پیر کی خانقاہ میں نہیں آتے ہیں نا، اس لیے میں آپ کو نہیں مانتا۔ آپ جانو، آپ کا کام جانو، آپ قرآن کی صاف آیت پڑھ دو کہ قرآن میں یہ لکھا، وہ بولے گا نہیں میں نہیں مانتا، میرے پیر سے لکھا کے لاؤ کہ آپ جیسا بول رہے وہی صحیح ہے۔ اللہ خیر صلی اللہ علیہ حساب ہے، اللہ ہدایت دے اور ہم لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے قبول کرنے والا بنائے۔ ورنہ دیکھو میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، 10-20 سال کا تجربہ ہے، اس سے آگے میری پہنچ کوئی نہیں ہے۔ مولانا سجاد صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جن کی تیسری نسل دین کو سمجھانے میں گزر رہی ہے، تیسری نسل، میں تو ابھی جمعہ 8 دن کا ہوں نا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ خرابی ہے جب کسی قوم میں ہوتی ہے نا، اللہ اس کو مٹا کے رہتا ہے، اللہ کو کیا پڑھی ہے؟ بے نیاز ہے، بے نیاز ہے۔
ایک گزارش آخر میں کروں گا، حق کو اور سچ کو قبول کرنے والے بنو، چاہے کسی کی بھی طرف سے آپ کہو انشاءاللہ۔ زیادہ سے زیادہ حوالہ پوچھ لو، آپ یہ بات کہاں سے بول رہے ہیں، وہ کہیں میں یہاں سے بول رہا ہوں، بس بات ختم ہو گئی۔ یا بدتمیزی مت کرو، بدتمیزی مت کرو۔ قرآن کی صاف آیت پڑھ کر سناؤ نا، لوگ کہتے ہیں نہیں آپ ہم سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، ہم آپ کی نہیں مانتے، اور اڑ جاتے ہیں باقاعدہ، ہم آپ کو نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے، اڑ جاتے ہیں، بدتمیزی۔ یہ میرے بھائی یہ ہے نا، یہ کفر ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے وہ ہوتا کون ہے، میں اس کے مدرسے پر بلڈوزر چلا دوں گا۔ ہم کو بولنے والا ہوتا کون ہے، مدرسے پر بلڈوزر چلا دو گے؟ ہم بدوا یہودیوں کے لیے کر رہے ہیں اور ہماری حرکتیں ہم کبھی دیکھتے ہی نہیں۔ ہاں جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر۔ آپ نے سارے رنگ جوڑے، تعصب کے رنگ اور نسل کی تفریق کے جتنے رنگ ہو سکتے تھے سب آپ نے بیان کیے۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی ایرانی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی ایرانی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، کوئی کسی سے افضل نہیں ہے۔ جو متقی ہوگا، جو میری اور میرے اللہ کی اتباع کرے گا، وہ تقوی والا ہوگا اور وہی کامیاب ہوگا۔ کامیابی کا آخری معیار یہی ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وقالوا قلوبنا غلف، دیکھو بہت ساری باتیں میں چھوڑ رہا ہوں، آگے بھاگ رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ غلف یہ لفظی طور پر اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کا غلاف میں ہونا، جب کوئی چیز غلاف میں پیکنگ میں ہو جائے نا تو اس کے اندر کی چیز باہر نہیں آ سکتی، باہر کی چیز اندر نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ آپ کوئی پلاسٹک کا بوتل لو، اس میں پانی بھر دو، پھر اس بوتل کو پانی میں ڈبا دو، پانی اس کے اندر نہیں جائے گا اور اندر کا پانی باہر نہیں جائے گا۔ یہودی کہا کرتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دلوں پر ایسے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے اندر جو خیر ہے تم وہ نہیں لے سکتے، اور تم جو خیر بیان کر رہے ہو ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے دل پیک ہو چکے ہیں۔ اور دوسری بات، یہودی یہ کہا کرتے تھے، اسی آیت کا دوسرا مطلب جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دلوں میں اتنا علم ہے، اتنا علم ہے کہ ہم کو تمہارے علم کی ضرورت نہیں ہے، تم ہوتے کون ہو ہم کو سمجھانے والے۔ یہ تعصب تھا، یہ کیا تھا؟ پہلا والا تکبر تھا، پہلا والا تکبر تھا، اور یہ تعصب ہے۔ اسی پر میں نے اپنی ساری بات بیان کی ہے۔ جہاں تک یہودیوں کا معاملہ ہے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا کہ یہ آخری نبی ہے، لیکن انکار کس وجہ سے کیا؟ بہت سو نے تکبر کی وجہ سے کیا اور بہت سو نے تعصب کی وجہ سے کیا۔ اللہ ہم سب کو تکبر سے، تعصب سے، حسد سے، اپنی بڑائی سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی